بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین وبعد. قال اللہ تبارک وتعالی فاعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات. وعن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ رواہ مسلم. تمام قسموں کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر. محترم سامعین، عزیز مار بہنوں، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے اس سے پہلے کے درس میں پیش کی گئیں. اب یہاں کلمے کے شروط کے پر باتیں ہو رہی ہیں. جو کلمہ توحید ہم ادا کرتے ہیں اس کی شروط کیا ہیں؟ شروط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جن چیزوں کو لازمی طور کے پر ماننا چاہیے، جاننا چاہیے اور اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے. تو کلمہ صرف زبان سے ادا کر دیا تو یہ کافی نہیں ہے جب تک کہ اس کی شروط کا ہمیں علم نہ ہو اور ان شروط کے اندر جن چیزوں کا تقاضا کیا گیا ہے اسے پورا نہ کیا جائے. اس میں سب سے پہلی شرط شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ نفی و اثبات دونوں اعتبار سے کلمے کا علم ہونا. نفی اور اثبات، کلمے کے اندر دو چیزیں ہیں. پہلے نفی ہے لا الہ، کہ کوئی معبود نہیں ہے، اور اس کے بعد اثبات ہے الا اللہ، صرف اللہ ہی معبود ہے. اور اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر بستی کے اندر رسول کو بھیجا. کس مقصد کے لیے؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو. طاغوت کی تفسیر بیان کرتے ہیں مفسرین نے کیا کہا؟ کُلُّ مَا عُبِدَ مِن دُونِ اللَّهِ، ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ عبادت کے قابل سمجھی جاتی ہے وہ طاغوت ہے. یعنی جسے اللہ کے علاوہ عبادت کے قابل سمجھ لیا گیا وہ طاغوت کہلاتی ہے. تو ہمیں ان تمام چیزوں کا انکار کرنا ہے. کہ اب یہاں پر دیکھیے اللہ نے کیا کہا؟ لا الہ، کہ عبادت کے لائق کوئی نہیں مگر صرف اللہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کی جتنی قسمیں ہیں وہ صرف اللہ کے لیے کی جائے گی، چاہے نظر و نیاز ہو، سجدہ و سجود ہو، رکوع ہو، قربانی ہو، صدقہ و خیرات ہو. عبادت نام کی جتنی چیزیں ہیں وہ صرف اللہ کے لیے کی جائے گی. اب آپ دیکھیں مزارات کے پر کیا کچھ نہیں ہوتا ہے. لوگ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں، لیکن کیا لا الہ الا اللہ کا علم ہے کہ سب سے پہلے ہمیں جتنے باطل معبود ہیں اللہ کے علاوہ جن جن کو عبادت کے قابل سمجھ لیا گیا، یا جن جن لوگوں کے لیے عبادت کی جا رہی ہے اللہ کو چھوڑ کر، کیا ان تمام چیزوں کا رد کرتے ہیں، اس کی نفی کرتے ہیں، ان تمام چیزوں کا انکار کرتے ہیں؟ تو کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اگر کوئی شخص اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے لیے نذر و نیاز، فاتحہ یا سجدہ، رکوع، عبادت کی کوئی بھی قسم بجا لاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کلمہ کی شروط کے پر عمل نہیں کر رہا ہے. اور اگر وہ شرطوں کے مطابق کام نہیں کرے گا تو کلمہ اسے فائدہ نہیں دے گا. آج دیکھیے مسلمانوں میں چیزیں بالکل عام ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، کہ اللہ کی لعنت اس شخصوں کے پر جو غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرتا ہے. اب یہاں پر آپ نے کیا کہا؟ غیر اللہ کے لیے. اب اگر کوئی شخص غیر اللہ کے نام پر ذبح کرے، قرآن صاف کہتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، کہ جس جانور کے پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اسے نہیں کھانا ہے. آج آپ دیکھیے مزارات کے پر کیا کچھ نہیں ہوتا ہے کہ غیر اللہ کے نام کے پر بکرے چھوڑ دیے جاتے ہیں، غیر اللہ کے نام کے پر بکروں کو ذبح کیا جاتا ہے،
غیر اللہ کے نام کے پر مرغے ذبح کیے جاتے ہیں، غیر اللہ کے نام کے پر کھانا، نذر و نیاز، تمام چیزیں ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ عمومی طور کے پر ہندوستان کے اندر خواجہ صاحب کے نام کے پر چھٹی منائی جاتی ہے، یعنی ان کے نام کی نیاز، بڑی بڑی دیگیں تیار کی جاتی ہے، لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، جبکہ نذر و نیاز عبادت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من نذر للہ فلیطع، کہ جو شخص اللہ کے لیے نظر مانتا ہے وہ اس کی اطاعت و فرمانبرداری کرے، اور جو اللہ کے علاوہ کے لیے نظر مانتا ہے تو اسے اس نظر کو پورا نہیں کرنا ہے، بلکہ غیر اللہ کے لیے نظر ماننا ہی نہیں چاہیے، چاہے آپ اسے منت کہیں، نذر و نیاز کہیں، جو بھی کہیں، یہ عبادت ہے۔ اللہ نے اپنے نیک بندوں کے بارے میں کیا کہا سورہ دہر میں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ وہ اللہ کی محبت میں مسکینوں کو، یتیموں کو، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اللہ کی محبت میں، اللہ کی خاطر، یہ نہیں کہ وہ کسی غیر کے خاطر یہ کام بجا لا رہے ہیں۔ لہذا اس بات کو اچھے طریقے سے ذہن میں بٹھا کر رکھا جائے کہ لا الہ الا اللہ کے ماننے کا مطلب یہ ہے کہ غیر اللہ یعنی اللہ کے علاوہ جو بھی عبادت کے قابل سمجھ لیے گئے، ان تمام کا انکار کرنا ہے، ان کی عبادت نہیں کرنا ہے، ان کے لیے عبادت نہیں کرنا ہے، یہ تمام چیزیں لا الہ کے اندر شامل ہے۔ اللہ نے سورہ محمد کے اندر ارشاد فرمایا، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اس بات کا علم حاصل کرو کہ اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے۔ یہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، کہ مومنوں کے لیے اپنے گناہ کے خاطر اللہ سے مغفرت طلب کرو، مومنوں کے گناہوں کے خاطر اور مومنہ عورتوں کے گناہوں کے خاطر۔ اللہ نے عمل سے پہلے اس بات کا علم حاصل کرنے کا حکم دیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، پہلے یہ علم حاصل کرنا ہوگا، اس کے بعد عبادت ہے۔ اب بتاؤ اگر کوئی شخص اس علم کو حاصل نہیں کرتا کہ اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں، یا اللہ کے علاوہ جن جن کی عبادت کی جا رہی ہے ان کا انکار نہیں کرتا، ان کو بھی مانتا ہے، اللہ کو بھی مانتا ہے، تو کیا وہ موحد ہے، مسلمان ہے، مومن ہے؟ نہیں، بلکہ وہ اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شامل کر کے موحد رہا ہی نہیں، وہ حقیقت پہ توحید کے پر کاربند ہی نہیں ہے۔ تو شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس بات کا علم ہونا چاہیے، نفی اور اس بات، پہلے تمام معبودان باطلہ کا انکار، اور اس کے بعد صرف اللہ ہی معبود حقیقی ہے اس بات کا اقرار۔ تو یہ دونوں چیزوں کا علم رکھنا ضروری ہے۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم کی روایت، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس کی موت اس حالت میں آتی ہے، وَهُوَ يَعْلَمُ، وہ جانتا ہے، اسے علم ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، جنت میں داخل ہوگا۔ لیکن علم حاصل کرنا ہوگا نا کہ اللہ کے علاوہ جتنے ہیں ان تمام لوگوں کا انکار کر دیا جائے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا، اس کے معبود ہونے کا اقرار کیا جائے، اس کے بعد اسے جنت ملے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف کلمہ پڑھ لیا جنت مل گئی۔ اللہ کے رسول نے کہا وَهُوَ يَعْلَمُ، اسے اس بات کا علم ہونا چاہیے۔ تو پہلے علم حاصل کرو، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، اور آپ کے توسط سے تمام امت محمدیہ، آپ کے تمام متبعین کو حکم دیا، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، پہلے اس بات کا علم حاصل کرو کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے۔ اب دوسری شرط شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں، یقین، یعنی جو ہم کہہ رہے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، صرف اللہ ہی معبود برحق ہے، اس کا یقین ہونا چاہیے، اور یقین شک کے منافی ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے بارے میں شک کرنے لگ جائے کہ نہیں اللہ کے علاوہ بھی
کسی کی عبادت کی جا سکتی ہے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے لیے نظر و نیاز کیا جا سکتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے نام کے پر جانور ذبح کیا جا سکتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر کے نام کے پر کھانا کھلایا جا سکتا ہے، وہ شک کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کلمے کے بارے میں یقین کا معاملہ نہیں رکھ رہا ہے، جبکہ اللہ نے یقین کا مطالبہ کیا، جیسا کہ خود اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، سورہ حجرات کی آیت ہے کہ حقیقت میں مومن وہی ہے۔ انما کے ذریعے اس بات کی تاکید کر دی گئی کہ مومن صرف یہی ہے۔ کون ہے مومن؟ کہ جو ایمان لاتے اللہ اور اس کے رسول پر، ثم لم یرتابوا، اور اس کے بعد وہ اپنے ایمان میں شک نہیں کرتے۔ تو اپنے ایمان عقیدہ توحید میں ذرہ برابر شک نہیں ہونا چاہیے۔ اگر شک ہمارے ایمان میں داخل ہو جاتا ہے تو یہ یقین کی ضد ہے اور یہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی شرط کے خلاف ہے۔ تو ہمیں یقین ہونا چاہیے اللہ تو ہی معبود برحق ہے، ہم کسی کے بارے میں سوچتے تک نہیں کہ وہ عبادت کے لائق ہو سکتا ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کے بارے میں یقین نہیں کرتے۔ تو یقین جو شک کے منافی ہو، یعنی شک کی نفی کرتا ہو، شک کو دور کرتا ہو۔ نیز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، لا یلقی اللہ بہما، جو ان حالت میں اللہ سے ملاقات کرے گا ان دونوں چیزوں کے ساتھ، یعنی اللہ کی وحدانیت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی کے ساتھ، غیر شاک فیہما، اور وہ ان دونوں میں شک نہیں کرتا، نہ اللہ کی وحدانیت کے بارے میں اور نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں پختہ یقین ہونا چاہیے، ایک ذرہ بھی شک نہیں ہونا چاہیے، نہ اللہ کی توحید اور نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسول نبوت اور رسالت پہ۔ تو یہ نتیجہ کیا ہوگا؟ الا دخل الجنہ، مگر یہ کہ اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ یہ کب ہوگا؟ جب شک نہ ہو۔ اگر کسی کو شک ہوتا ہے تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ وہ کلمہ توحید کی شرط کو پورا نہیں کر رہا ہے، اور یہ شک اسے دراصل اللہ کی جنت سے محروم کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو یہ دو شرطیں بھی، پہلی نفی اور اس بات کا علم ہونا، دوسرا یقین ہونا، اور تیسرا ہے اخلاص، اخلاص کے ساتھ اس کلمے کو ادا کرنا جو شرک کے منافی ہے۔ اخلاص شرک کے منافی ہے، یعنی ہمارے کردار و عمل کے اندر کسی قسم کا شرک نہیں ہونا چاہیے کہ بندہ ایک طرف اللہ کی توحید کا بھی اقرار کر رہا ہے اور دوسری طرف عملی طور کے پر شرک بھی کر رہا ہے۔ جیسا کہ آج دیکھیے کہ بہت سارے مسلمان، قرآن مجید نے کیا کہا کہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، بہت سارے لوگ ایمان لانے کے بعد بھی مشرک ہی رہتے ہیں، یعنی وہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں لیکن کلمے کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے، کلمے کی شروط کو نہیں جانتے، اور کلمے کی شروط کو نہ جاننے کی وجہ سے اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کر پاتے۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ ہم کلمے کے بارے میں مخلص رہیں، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی عبادت کریں اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں اور کسی قسم کا شرک نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف کہا سورہ بینہ میں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ لوگوں کو اسی بات کا حکم دیا گیا کہ وہ عبادت صرف اللہ کی کرے، دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے، یہ نہیں کہ کچھ عبادات اللہ کے نام پر کر رہے ہیں، کچھ عبادات غیر اللہ کے نام پر، جیسا کہ آج کچھ مسلمان، بہت سارے مسلمان یہ کام کرتے ہیں کہ مسجد میں آ کر نماز بھی ادا کریں گے، درگاہ کے پر جا کر سجدے بھی کریں گے، غیر اللہ سے دعائیں بھی مانگیں گے، غیر اللہ سے امیدیں بھی وابستہ کریں گے، اور انہیں حاجت روا، مشکل کشا، اولاد نہیں ہو رہی تو اولاد مانگنے کے لیے چلے جائیں گے، سب ہو رہا ہے۔ تو بتائیے کیا یہ اخلاص ہے؟ نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کی عبادت کے ساتھ غیر اللہ کی بھی عبادت کر رہے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث قدسی کے اندر بالکل واضح کہا، مسلم کی روایت ہے کہ من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکا، کہ اگر کوئی شخص کوئی بھی عمل کرتا ہے اور اس میں میرے علاوہ کسی دوسرے کو شریک کر لیتا ہے، ایک طرف ہم سورہ فاتحہ میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں ایاک نعبد، کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، لیکن وہ دوسری طرف عملی طور کے پر کیا کرتا ہے، اللہ کے علاوہ دوسروں کی بھی عبادت کر رہا ہے، دوسروں سے بھی مدد مانگ رہا ہے، دوسروں کو بھی حاجت روا مشکل کشا سمجھ رہا ہے، اولاد نہیں ہو رہی ہے تو سمجھتا ہے کہ فلاں درگاہ کے پر جانے کے بعد یا فلاں پیر اور ولی بزرگوں سے مانگنے کے بعد اولاد مل جائے گی، یا شفاعت کا عقیدہ کہ اگر ہم کسی بزرگ یا نبی یا فرشتہ ان لوگوں کے واسطے اور وسیلے سے دعا مانگیں گے تو اللہ ہمیں جو چیز نہیں دینے والا ہے وہ ان کے دباؤ کی وجہ سے اور ان لوگوں کے واسطے وسیلے کی بنیاد پر عطا کرے گا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہا لا راد لقضائہ، اللہ کے فیصلوں کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ اب بتائیے کہ اللہ اگر کسی بندے کے تعلق سے یہ طے کر دے اور اس کے لیے فیصلہ کر دے کہ اسے اولاد نہیں ملے گی، اور اس کے بعد اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اگر میں نبی کا واسطہ وسیلہ لگا لوں یا کسی قبر والے کا، بزرگوں کا، امام کا یا نبی کا، فرشتے کا، تو جو چیز مجھے نہیں ملنا ہے ان لوگوں کے واسطے وسیلے کی بنیاد پر وہ چیز مل جائے گی، تو پھر کیا مطلب نکلتا ہے؟ نعوذ باللہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ پاورفل کسی اور کو مانتے کہ اللہ نہیں دینا چاہتا ہے لیکن کسی نبی، پیر، ولی، بزرگ اور فرشتے کے دباؤ میں آ کر دے رہے، یعنی آپ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو زیادہ طاقتور مانتے ہیں کہ جو چیز اللہ نہیں دینا چاہتا ہے وہ کوئی اور دلوا سکتا ہے۔ نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہاں پر آپ کمزور ثابت کر رہے ہیں کہ وہ اپنا فیصلہ کرنے کے بعد مجبوراً اسے بدل دیتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ایک شخص نے، ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اللہ نے اس کو سمجھ عطا کی، سمجھ عطا کرنے کے بعد اس نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان یہ بتاؤ، اگر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگوں تو کیا اللہ مجھے جتنا دینے والا ہے اس سے بڑھ کر دے گا، یا جو چیز مجھ کو نہیں ملنے والی ہے وہ مل جائے گی؟ یا ایسا ہو کہ اگر میں دعا مانگتے وقت جو کہ عبادت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اور وسیلے سے دعا نہ مانگو تو کیا ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو دینے والا ہے وہ نہیں دے گا یا دینے میں کچھ کمی کر دے گا؟ تو اس کے باپ نے کہا کہ نہیں، ایسا تو کچھ نہیں ہے، بلکہ تمہاری تقدیر میں جو لکھا ہے وہ مل کر رہنے والا ہے۔ تو اس نے کہا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کے واسطے، وسیلے، طفیل کی بنیاد پر جو چیزیں ملنے والی ہے اس میں اضافہ نہیں کرے گا یا کمی نہیں کرے گا تو پھر واسطے وسیلے کی ضرورت کیا ہے کہ جب اس کی بنیاد کے پر ہماری تقدیر میں، ہماری دعاؤں کے اندر نہ کمی ہوتی ہے نہ زیادتی ہوتی ہے۔ علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت پیاری بات کہی تھی کہ جب واسطے اور وسیلے، صدقے اور طفیل کے بارے میں ان سے سوال ہوا تھا، انہوں نے کہا کہ اس مجمع کے اندر جو شخص سب سے برا ہے اسے کہو کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ڈائریکٹلی برا بھلا کہے، کچھ ایسی باتیں کہیں جس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، کیا وہ اس بات کے لیے تیار ہوگا؟ نہیں تیار ہوگا۔ کیوں نہیں تیار ہوگا؟ اس لیے کہ اس کو ڈر ہے کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف یا اس کی شان میں گستاخی کی تو اللہ میری گرفت کرے گا، اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ تو کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خلاف شریعت بات کو بغیر واسطے اور وسیلے کے سنے گا، اور دعا جس کے بارے میں وہ حکم دیتا ہے کہ ادعونی استجب لکم، صرف مجھ ہی سے دعا مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، تو اس میں کسی کے واسطے وسیلے کی ضرورت کیوں آ گئی؟ یعنی اللہ جب کسی غلط بات کو سننا ہے تو بغیر واسطے وسیلے کے سنے گا، اور جب اسے عبادت مقصود ہو تو کسی کے واسطے وسیلے سے قبول فرمائے۔ یہ کہاں ممکن ہے؟ عقل بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرتی
تو عبادت میں شرک نہیں ہونا چاہیے۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ، اللہ نے اس شخص کے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے جو یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ یبتغی بذالک وجہ اللہ، اور وہ اس سے صرف اللہ کی رضا چاہتا ہے، یعنی وہ اس کلمے کے اندر مخلص ہے۔ اب وہ یہ کہنے کے بعد کسی غیر کے تعلق سے کوئی امید وابستہ نہیں کرتا، کسی غیر کے در کے پر جا کر عبادت بجا نہیں لاتا، اللہ کی ناراضگی مول لینے والا کوئی عمل اختیار نہیں کرتا، وہ اپنے اس کلمے کے اندر مخلص ہے۔ چنانچہ اس بنیاد کے پر اللہ یقیناً وہ چیز عطا کرتا ہے جو اسے ملنا چاہیے، تو اللہ اس کو جنت عطا کرے گا اور اس کے پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دیا ہے۔ یہ تین شرطیں بھی، نفی اس بات کے ساتھ کلمہ توحید کو ماننا، اس کا علم حاصل کرنا، یقین کرنا، یعنی جو چیز شک کے منافی ہے کلمے میں شک نہیں ہونا چاہیے، اور تیسری بات تھی اخلاص جو شرک کے منافی ہے، یعنی کلمہ پڑھنے کے بعد ہماری زندگی کے اندر کسی طریقے کا شرک نہیں ہونا چاہیے۔ اور چوتھی شرط ہے صدق جو جھوٹ اور نفاق کے منافی ہے، یعنی کلمہ ادا کرتے وقت ہم سچ کہہ رہے ہوں، ایسا نہیں کہ زبان کے پر کچھ اور ہے دل میں کچھ اور ہے۔ ہم جھوٹ کس کو کہتے ہیں کہ بندے کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے اور زبان کے پر کچھ اور ہوتا ہے۔ اگر ایک شخص کسی کام کے کرنے کا ارادہ کیے ہوئے یا کہیں جانے کا اس کا موڈ ہے اور ہم اسے کہہ دیتے ہیں کیا بات ہے آپ یہ کام کرنا چاہتے ہو، فلاں جگہ جانا چاہتے ہو، تو کہتا ہے کہ نہیں یار میرا موڈ نہیں ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا، حالانکہ اس کے دل کے اندر وہ چیز ہے کہ میں یہ کروں گا، میرا یہ ارادہ ہے، تو یہ جھوٹ ہے۔ یعنی جو چیز اس کے ارادے میں شامل ہے وہ زبان کے پر نہیں لا رہا ہے۔ تو کلمے کے تعلق سے بھی یہی ہے کہ آپ زبان سے تو کہنے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تمام معبودان باطلہ کی نفی کر رہے، لیکن دل میں اس چیز کو نہیں مانتے، آپ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو بھی عبادت کے قابل سمجھتے ہیں، تو یہ نفاق ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ عنکبوت کے ابتدا میں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ ایمان لانے کے بعد انہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، ان کی آزمائش نہیں ہوگی، ان کے ایمان کی جانچ اور پرکھ نہیں کی جائے گی، پرکھ کی جائے گی، تاکہ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، تاکہ اللہ ایمان والوں کو بھی جان لے اور منافقین کو بھی۔ اللہ تو ازل سے تمام چیزوں کا علم رکھتا ہے، یہاں پر اللہ کے جاننے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندوں کے سامنے ظاہر کر دے کہ دیکھو فلاں منافق ہے اور فلاں مومن ہے، یہ ظاہر ہو جائے۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے ارشاد فرمایا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک طویل روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ردیف بن کر بیٹھے تھے، یعنی آپ کی سواری کے پیچھے بیٹھے تھے، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ سعد معاذ، انہوں نے کہا کہ لبیک و سعدیک یا رسول اللہ کے رسول میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، کہیے کیا بات ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص اپنے دل کی گہرائیوں کے ساتھ سچائیوں کے ساتھ کلمہ توحید کا اقرار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً اسے جنت میں داخل کرے گا۔ یہاں پر آپ نے کیا کہا؟ صدقا من قلبی، اپنے دل کی سچائی کے ساتھ، ورنہ منافقین آ کر اللہ کے رسول کے سامنے کہا کرتے تھے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ انک لرسول اللہ، یقیناً آپ اللہ کے رسول ہے، ہاں اللہ بھی جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہے، لیکن اس کے بعد اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ان المنافقین لکاذبون، منافق یقیناً جھوٹے ہیں، زبان سے بات سچی کہہ رہے ہیں لیکن جھوٹے ہیں۔ کیوں جھوٹے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے دل کے اندر جو بات ہے وہ زبان کے پر نہیں ہے، زبان سے جن باتوں کا اقرار کر رہے ہیں وہ ان کے دل کے اندر نہیں ہیں۔ تو کلمے کے بارے میں اس بات کو بہت اچھے طریقے سے رکھا جائے کہ سچائی ہو، صرف زبان سے کہہ دینا اور دل سے اس کا انکار کرنا یہ غلط ہے۔ اس کے بعد پانچویں شرط ہے محبت، کلمہ توحید سے محبت ہو،
اور اس کے تقاضوں پر خوش دلی کے ساتھ عمل کیا جائے۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ عبادت کرتے ہیں لیکن دلوں کے اندر وہ محبت نہیں ہوتی ہے جس محبت کے ساتھ عبادتوں کو بچا لانا چاہیے۔ محبت کے ساتھ عبادت ہونا چاہیے۔ محبت یعنی شوق ہو، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اس عبادت کے کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ لوگ آ رہے ہیں تو ہم بھی آ گئے عبادت کرنے، لوگ روزہ رکھ رہے ہیں تو ہم بھی رکھ لے رہے ہیں۔ عبادت جتنی ہے یہ تمام کے تمام اللہ کی محبت میں ادا کی جانی چاہیے۔ اس کے بارے میں صاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ مائدہ کے اندر کہ من یرتد منکم عن دینی، کہ اگر کوئی شخص اللہ کے دین سے ارتداد کی راہ اختیار کرتا ہے، دین اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبون، اللہ ایسی قوم کو لے کر آئے گا جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ تو یہاں محبت ہے، بغیر محبت کے تمام چیزیں نہیں ہو سکتی۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان، کہ تین چیزیں جس کے اندر ہوگی اس نے ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور اس کے رسول اس کے نزدیک تمام چیزوں سے بڑھ کر محبوب ہو۔ اللہ اور رسول کی محبت تمام محبتوں پر غالب ہو۔ دنیا کی کوئی بھی محبت، چاہے اولاد کی محبت ہو، چاہے ماں باپ کی محبت ہو، دوست و احباب کی، علاقے کی، مال کی، تجارت کی، گھروں کی، شہر کی، کوئی بھی محبت، ٹھیک ہے یہ فطرت میں ہیں، ہر کوئی اپنے ماں باپ سے، بال بچوں سے، علاقے سے، دوست و احباب سے محبت رکھتا ہے، لیکن یہ محبت اللہ اور رسول کی محبت پر غالب نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تمام محبتوں کے پر صرف اللہ اور رسول کی محبت غالب ہو۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر کوئی اور محبت غالب آ جاتی ہے تو پھر یہ ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اسی کو محبت کے ساتھ تعبیر کیا گیا کہ اللہ کے کسی بھی حکم کے پر محبت کے ساتھ عمل کیا جائے، اس کی چاہت اور شوق کے جذبے کے ساتھ۔ اب چھٹے نمبر پر آتا ہے انقیاد اور تابعداری، یعنی جو بات ہم زبان سے کر رہے ہیں ہم اسے عمل کے اندر بھی لے کر آئیں۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہم اپنے عمل کے ذریعے ثابت کریں، نماز پڑھ کر دکھائیں کہ اللہ صرف تو ہی عبادت کے لائق ہے، تیرے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ روزہ رکھنا ہے صرف اللہ کے لیے رکھ کر دکھائیں، نذر و نیاز ہو صرف اللہ کے لیے، کھانا کھلانا ہو صرف اللہ کے لیے، قربانی کرنا ہو صرف اللہ کے لیے، یعنی انقیاد، اسے اپنے عمل سے ثابت کرنا کہ اللہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں، ایسا نہیں کہ صرف زبانی کہا جا رہا ہے، تو انقیاد ہونا چاہیے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حامیم سجدہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ اس شخص سے بہتر عمل والا کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف دعوت دے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، اور اس کے بعد عمل صالح کرے، یعنی جس دعوت کو دے رہا ہے اس کے مطابق کام کرے۔ اور سب سے بڑی دعوت دعوت توحید ہے، شرک کا رد ہے، یہ سب سے بڑی دعوت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، اس کی بندگی کی طرف تمام لوگوں کو بلانا، تو یہ انقیاد ہے۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی خواہشات کو میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہیں کر دیتا، میں جو کہہ رہا ہوں، میری شریعت جو کہہ رہی ہے اس کے مطابق عمل کرے۔ اور ساتویں اور اخیر نمبر کے پر ہے قبول کرنا۔ قبول کرنے کا مطلب ہے کہ شریعت کے کسی حکم کو ٹھکرانا نہیں چاہیے، رد نہیں کرنا چاہیے۔ جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ عذاب قبر میری سمجھ میں نہیں آتا، میں اس کو نہیں مانتا، دجال میری سمجھ میں نہیں آتا، میں اس کو نہیں مانتا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ شریعت کے کچھ احکامات کو ٹھکرا رہے ہیں۔ قبول کا مطلب یہ ہے کہ دین کی پوری باتوں کو تسلیم کیا جائے، آپ کسی ایک بات کا رد نہیں کر سکتے۔
نیز آپ دیکھیے کہ تقلید کی بنیاد کے پر کتنی حدیثوں کا رد کیا جاتا ہے، اپنے مسلک کی چوکٹ کے پر نبی کی حدیثوں کو قربان کر دیا جاتا ہے۔ چاہے آپ رمضان المبارک کے اندر دیکھیے، افطار کے اندر تعجیل کرنا ہو، جیسے ہی وقت ہو افطار کرنا ہو، سحر میں تاخیر کرنا ہو، اخیر مرحلے تک کچھ پہلے اپنی سحری کو ختم کرنا، سب بہت ساری چیزیں۔ نماز تراویح کا مسئلہ لو، ہمارے یہاں بڑا عجیب ہے کہ بخاری کے اندر اضافہ کر دیا گیا، نعوذ باللہ، جب کہ وہ چیز بخاری کے اندر ہے ہی نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اندر عبادتوں میں زیادتی کرتے تھے، ایسی کوئی روایت موجود نہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کہ تراویح 8 رکعت ہی ہے، اس سے زیادہ ثابت کرنے کے لیے نعوذ باللہ یہ حرکت کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ جسارت کی گئی کہ قرآن مجید میں عورتوں کو حکم دیا گیا کہ اگر وہ اپنے بچوں کو دودھ مکمل کروانا چاہتی ہیں تو حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاع، کہ 2 سال اپنے بچوں کو دودھ پلائے۔ اگر کوئی ماں مدت رضاعت کو پورا کرنا چاہتی ہے، اب اس کے بالمقابل حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ 2.5 سال تک بچے کو دودھ پلایا جا سکتا ہے، مدت رضاعت 2 نہیں 2.5 سال ہے۔ اب بتائیے کہ اس کی تفسیر میں تقی عثمانی صاحب کتنے دھڑلے کے ساتھ لکھتے ہیں نعوذ باللہ کہ ہو سکتا ہے کہ امام صاحب کے پاس کوئی اور دلیل ہو۔ کیا قرآن کے علاوہ بھی کوئی دلیل ہے؟ حدیث کے علاوہ بھی کوئی دلیل ہے؟ یہ ہے مسلک کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور قرآن کی واضح آیتوں کے خلاف جانا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کلمہ جو آپ پڑھ رہے ہیں آپ اسے قبول نہیں کر رہے ہیں، بلکہ کلمے کو پڑھنے کے بعد اللہ اور رسول کی بہت ساری باتیں جو آپ کے مسلک کے خلاف جاتی ہے آپ اس کو نہیں مانتے۔ آپ اگر گننا شروع کر دیں گے نا، نماز سے لے کر دیگر تمام عبادات تک ہر جگہ آپ کو چیز نظر آئے گی، یہاں تک کہ حج کے موقع کے پر جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نمازوں کو ایک ساتھ ادا کیا، جمع بین الصلاتین کیا، قصر کیا، وہ بھی نہیں مانتے۔ وہاں جانے کے بعد امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، اپنی نماز وقت کے پر پڑھیں گے اور مکمل پڑھیں گے۔ ہر جگہ مخالفت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی جگہ جگہ مخالفت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کلمے کو قبول نہیں کر رہے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف کہا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، کہ تیرے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے آپس کے اختلافات میں آپ کو اپنا جج اور قاضی تسلیم نہ کر لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قاضی تسلیم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کے فرامین آ گئے، قرآن کا حکم آ گیا، سرنڈر کرو۔ اب اس کے بعد کنتو پرنتو کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ میرا امام یہ کہتا ہے، میری یہ سوچ یہ کہتی ہے، مجھے یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی۔ نہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کلمے کو صحیح طور پر قبول نہیں کر رہے ہیں۔ یہ 7 شرطیں ہیں کلمے کی، کہ سب سے پہلی ہے کہ آپ کلمے کی جو نفی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس نفی کو مانو اور تمام غیر اللہ کا رد کرو۔ ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ عبادت کے قابل سمجھی جا رہی ہے اس کا رد، اور عبادت صرف اللہ کے لیے بجا لانا۔ اور اس کے بعد یقین کہ کلمے کے بارے میں کوئی شک نہ ہو، مکمل یقین اعتماد کے ساتھ اس کو تسلیم کیا جائے۔ اخلاص، کہ انسان کلمہ پڑھنے کے بعد کسی طرح سے کوئی شرکیہ عمل انجام نہ دے۔ صدق یعنی سچائی، کہ جو زبان سے کہہ رہا ہے دل میں بھی وہی ہو، دل کی گہرائیوں کے ساتھ کلمے کو مانے۔ اور اس کے بعد 5ویں نمبر پر ہے محبت، یعنی کلمے کے تقاضوں کو خوش دلی کے ساتھ ادا کرنا، اور انقیاد اور تابع داری، کہ جو ہم کہہ رہے ہیں اس کے مطابق ہمارا عمل ہونا چاہیے۔ ہم اسلام کو مانتے ہیں، نبی کو مانتے ہیں، فرشتوں کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، جن چیزوں کو مان رہے ان تمام چیزوں کو ماننے کے بعد اس کے مطابق عمل ہونا، اور آخری چیز ہے اسے قبول کرنا، یعنی شریعت کے کسی حکم کو رد نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کلمہ توحید کی 7 شرطیں ہیں۔ ان شرطوں کو ماننا، جاننا، سمجھنا اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ لہذا اس چیز کو اچھے طریقے سے ازبر کر لیا جائے، اور ان تمام چیزوں کے معنی اور مفاہیم کو سمجھنے کے ساتھ کلمے کے تقاضوں کو پورا کریں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو وعدہ ہے کہ اس کی بنیاد کے پر اللہ جنت دے گا، تو اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں جائے گا، وہ اپنا وعدہ یقیناً پورا کرے گا۔
شرط یہ ہے کہ ہم اس کلمے کو پڑھنے کے بعد اس کے شرائط اور اس کے تقاضوں کو صحیح طور پر پورا کرے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے، کلمے کی جو شرائط ہیں ان شرائط کو سمجھنے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے۔ ہر وہ چیز جو کلمے کے تقاضوں کو رد کرتی ہے یا کلمے کے تقاضوں کے خلاف جاتی ہے، ان تمام چیزوں سے ہمارے کردار و عمل، ہماری فکر، ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔